strengthen this current government, stabilize it for the sake of the people of Afghanistan. If a destabilized, a chaotic Afghanistan again becomes a safe haven for international terrorists, if the world community incentivizes them, encourages them to walk this talk, it will be a win-win situation for everyone. اگر دنیا نے طالبان حکومت کو تسلیم نہ کیا تو غیر مستحکم اور افراتفری کا شکار افغانستان ایک بار پھر بین الاقوامی دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ بن جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے عالمی برادری کو خبردار کر دیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے ورچوئل خطاب میں کہا کہ اگر دنیا کو جاننا ہے کہ طالبان واپس اقتدار میں کیوں آئے تو دیکھیں 3 لاکھ افغان فوج نے ہتھیار ڈالے۔ دنیا تجزیہ کرے تو معلوم ہوگا طالبان کا پھر سے اقتدار میں آنا پاکستان کی وجہ سے نہیں۔ عمران خان کا اسلامو فوبیا پر قابو پانے کے لیے عالمی مکالمے پر زور۔ New Delhi has also embarked on what it ominously calls the final solution for Jammu and Kashmir dispute. It has undertaken a series of illegal and unilateral measures. We had unveiled a detailed dossier on gross and systematic violations of human rights by the Indian security forces in occupied Jammu and Kashmir. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں ہزاروں کشمیریوں کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا۔ نئی دلی جموں و کشمیر تنازع کے معاملے پر خود ساختہ آخری حل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر کی مسلم اکثریت کو مسلم اقلیت میں بدلنا چاہتا ہے۔ جنوب ایشیا میں امن کا دار و مدار مسئلہ کشمیر کے حل میں ہے۔ وزیر اعظم کا بھارت میں اقلیتوں پر مظالم پر بھی تشویش کا اظہار۔ کہا بی جے پی RSS رجیم فیشسٹ نظریہ پھیلا رہی ہے۔ بھارت میں مسلمانوں اور اقلیتوں کے انسانی حقوق چھینے جا رہے ہیں۔ آسام میں مسلمانوں کے قتل اور مسلم آبادی کو جبری نکالنے کے لیے بھارتی حکومت کے آپریشن پر پاکستان کا احتجاج۔ بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی پاکستان کی تشویش سے آگاہ کیا۔ بھارتی ناظم الامور کو بتایا گیا کہ حالیہ اقدامات مودی سرکار کی مسلم مخالف تحریک کا تسلسل ظاہر کرتے ہیں۔ گزشتہ روز درجن بھر پولیس اہلکاروں کے ہاتھوں مارے گئے نہتے مسلمان شہری کی نماز جنازہ اس کے قریبی عزیزوں نے ادا کر کے اس کی تدفین کر دی۔ مودی سرکار کے خلاف بھارت کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنے لگیں۔ سوشل میڈیا پر شدید تنقید، بھارتی اقدامات غیر انسانی اور ناقابل قبول قرار۔ ایک شہری نے کہا دنیا مودی کا فاشزم دیکھ رہی ہے۔ تنقید کرنے والوں میں سیاسی رہنما، صحافی، سول سوسائٹی اور عوام سبھی شامل۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف مبینہ ثبوتوں سے بھرے 5 بکسوں کے ساتھ FIA افسران کی عدالت میں پیشی۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے 20 ملازمین کے 57 اکاؤنٹس کا پتہ چلانے کا دعویٰ۔ سینئر افسر رضوان نے عدالت کو بتایا کہ غریب لوگوں کے نام پر اکاؤنٹ کھولے گئے، تاثر دیا گیا کہ لین دین کے پیسے ہیں۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز تفتیش میں تعاون نہیں کر رہے، اس لیے ابھی چالان داخل کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ بینکنگ کورٹ میں پیش شہباز شریف نے FIA افسران کے الزامات مسترد کر دیا۔ عدالت میں بیان دیا کہ FIA کے افسر جھوٹ بول رہے ہیں۔ عدالت سے غلط بیانی کی گئی۔ وہ نہ تو شوگر مل کے شیئر ہولڈر ہیں، نہ ڈائریکٹر، نہ ہی کوئی عہدیدار۔ ان سے دوران تفتیش بھی انتہائی بدتمیزی کی گئی۔ اس طرح تو کوئی چپراسی سے بھی بات نہیں کرتا۔ عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت میں 9 اکتوبر تک توسیع کر دی۔ شہباز شریف سے پوچھیں کہ اگلا چیئرمین نیب کیا ہونا چاہیے تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ ہم چور سے پوچھیں کہ آپ کا تفتیشی کون ہوگا۔
آج نواز شریف اور اشرف غنی ایک جیسی زندگی گزار رہے ہیں. آپ جڑے نہ ہوں مٹی کے ساتھ پھر آپ اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں. ایک دبئی میں لیٹا ہوا ہے, ایک لندن میں لیٹا ہوا ہے, دونوں ڈالروں کے بیگ بھر کے باہر چلے گئے ہیں. چیئرمین نیب کی تعیناتی کے معاملے پر حکومت نے شہباز شریف کو آؤٹ کر دیا. فواد چودھری نے کہا, کیا چور سے پوچھیں کہ آپ کا تفتیشی افسر کون ہوگا؟ نواز شریف کے بارے میں بولے, نواز شریف اور اشرف غنی ایک جیسی زندگی گزار رہے ہیں, دونوں کی حالت ایک جیسی ہے, دونوں ملک سے ڈالرز لے کر باہر گئے, دونوں کا عوام سے کوئی تعلق نہیں. میڈیا سے گفتگو میں فواد چودھری نے یہ بھی کہا کہ یہ طے ہے چیئرمین نیب کی تعیناتی میں شہباز شریف سے مشاورت نہیں ہوگی. کل عدم تحریک طالبان پاکستان القاعدہ کے کارندوں, بھارتی اور افغان شہریوں کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ کا انکشاف. کراچی میں نادرا کے 50 سے 60% ملازمین کرپشن میں ملوث. سینٹ کی قائمہ کمیٹی داخلہ میں سینیٹر فیصل سبزواری نے رپورٹ پیش کر دی. رپورٹ کے مطابق گرفتار کیے گئے افغان شہریوں کے پاس نادرا کراچی کے جاری شناختی کارڈز نکلے. القاعدہ رکن عبداللہ بلوچ نے نادرا سے ایک سے زیادہ بار شناختی کارڈ حاصل کیے. سفورہ گوٹ کیس میں ملوث بھارتی شہری عمران علی کے پاس بھی پاکستانی شناختی کارڈ تھا. کمیٹی کی غیر قانونی اور غیر مجاز شناختی کارڈ کے اجرا میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی سفارش. چیئرمین نادرا کا کہنا ہے کہ معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں. نادرا کے 12 افسران گرفتار اور 29 معطل ہیں. آپ کی مخصوص اور آپ کی پرائیویٹ انفارمیشن ہوتی ہے. ہر بندہ اپنا شناختی کارڈ کسی کو نہیں دیتا. شناختی کارڈ کی کاپی بھیجنا اور پھر اس پہ ویکسینیشن کروانا. نواز شریف کی بیٹی نے اور مسلم لیگ نون کے ایم پی ایز نے مل ملا کے یہ سازش تیار کی. مریم صفدر کو جواب دینا پڑے گا کہ ہر سازش میں ڈان لیگ سے لے کے ویکسین لیگ تک ہر چیز میں مریم صفدر تک اس کا خوراک کیوں جاتا ہے. نواز شریف کے نام پر جعلی ویکسین لگانے کی سازش مریم نواز نے کی. معاون خصوصی شہباز گل کا الزام. کہا اس سازش میں نون لیگ کے کچھ ایم پی ایز بھی شریک ہیں. جہاں ویکسین لگی وہ ان کے خاص ایم پی اے عمران نذیر اور چودھری شہباز کا حلقہ ہے. ایم پی ایز نے نوید نامی شخص کو ذمہ داری دی. نوید جرمنی فرار ہے, اسے واپس لائیں گے. بھارتی میڈیا نے بھی اس معاملے کو اٹھایا تاکہ پاکستان کو ہزیمت ہو. یہ سازش نادرا کے ڈیٹا بیس کو بدنام کرنے کے لیے کی گئی. عادل رفیق کو ایم پی اے چودھری شہباز نے بھرتی کروایا. اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر نون لیگی ایم پی ایز کے ساتھ تصاویر ہیں. مسلم لیگ نون کی عظمہ بخاری نے شہباز گل کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے, حکومت آپ کی ریکارڈ آپ کے پاس اور تبدیلی مریم نواز کر رہی ہے. اگر نون لیگ آج بھی طاقتور ہے تو آپ کو گھر چلے جانا چاہیے. بیان میں کہا کہ تبدیلی کے نام پر مسلط مافیا نواز شریف کے نام پر سیاسی دکان چلا رہا ہے. آپ کے ریکارڈ میں رد و بدل ہو رہا ہے تو اس میں نواز شریف اور مریم نواز کا کیا قصور. نون لیگی ایم پی اے عمران نذیر نے شہباز گل کے الزامات مسترد کر دیے. کہا شہباز گل اپنی اینک کا نمبر تبدیل کروائیں. سندھ کی انتخابی فہرستوں میں گڑبڑ. الیکشن کمیشن کا آبادی اور ووٹرز کے اعداد و شمار میں فرق پر نوٹس. سندھ کے 3540 شماریاتی بلاکس میں ووٹرز کی جانچ پڑتال کا حکم. ضلعی الیکشن کمشنر سندھ کو ووٹرز کی فہرستوں پر نظر ثانی کے احکامات جاری. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ڈینگی مچھر کے وار. پنجاب بھر میں ڈینگی مزید 73 کیسز رپورٹ. لاہور میں مزید 60 افراد ڈینگی سے بیمار. اسلام آباد کے نواحی علاقوں میں بھی ڈینگی کے کیسز میں اضافہ. مزید 11 افراد ڈینگی وائرس میں مبتلا. محکمہ صحت خیبر پختونخوا کی پشاور کے 50 گھروں میں ڈینگی لاروا کی تصدیق. پانی کے ٹینکوں میں ڈینگی لاروا پایا گیا. مزید 37 افراد ڈینگی سے بیمار. نواحی علاقے ہچی نیمیرا میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ. کراچی میں پولیس کو کورونا ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ نہ ہونے پر شہریوں کے خلاف مقدمات درج کرنے سے روک دیا گیا. ایڈیشنل آئی جی کی تھانے داروں کو شادی ہالز، ہوٹلز اور تفریحی مقامات تک کاروائیاں محدود رکھنے کی ہدایت. عدالت کا ویکسین نہ لگوانے پر گرفتار 3 شہریوں کی رہائی کا حکم. گزشتہ روز 2 درجن سے زائد مقدمات درج کر کے تقریباً 40 افراد کو گرفتار کیا گیا تھا.
24 घंटों में कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 5%, हैदराबाद में 7% और सूबे भर में 4% रिकॉर्ड की गई। पंजाब में कोरोना केसेस में इजाफे का सिलसिला रुक नहीं सका। 24 घंटों के दौरान लाहौर में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 12%, रावलपिंडी में 6.5%, फैसलाबाद में 5.5%, मुल्तान में 5%, इस्लामाबाद में 3.6% और पंजाब भर में शरह 7% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 42 अफराद इंतकाल कर गए। 2060 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 4.5% रही। पाकिस्तान की वैक्सीन लगाने की मुहिम इंतहाई तेज और मौसर है। पाकिस्तान वैक्सीन लगाने में बेहतर कारकर्दगी दिखा रहा है। पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली के बायस डेल्टा केसेस में कमी आई है। आलमी इदारा सेहत पाकिस्तान के इकदाम से खुश। इदारे के सरबराह ने कहा, पाकिस्तान में एफईओसी ने बेहतरीन काम किया। कोरोना की चौथी लहर में वैक्सीन के बायस शरह अमवात कम हुई। पाकिस्तान एक रोज में 10 लाख वैक्सीन लगा रहा है। 20% आबादी की मुकम्मल वैक्सीनेशन हो चुकी है। घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमत 35% तक बढ़ाने की तजवीज़। पेट्रोलियम डिवीजन के ज़राए का कहना है कि तजवीज़ नवंबर से फरवरी तक 4 माह के लिए है। अपनी फैसला वफाकी काबीना करेगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का गैस की कीमतों में मुजव्वज़ा इजाफा वापस लेने का मुतालबा। एक बयान में कायदे हिस्से इख्तलाफ का कहना था कि आवाम में मजीद महंगाई बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं, जुल्म बंद किया जाए। इमरान नियाजी अपनी पै दर पै हिमाकतों से मुल्क में खाना जंगी करवाने पर तुले हुए हैं। कौम को महंगाई से मारने का गुनाह करने की बजाय इमरान नियाजी घर चले जाए। इस्लामाबाद के सेक्टर 11 में लड़के और लड़की पर तशद्दुद के इल्जाम में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम उस्मान मिर्जा ने जोड़े की नाजेबा वीडियो बनाई, उन्हें ब्लैकमेल किया और 11 लाख रुपए भत्ता वसूल किया। केस का चालान तैयार, अदालत में पेश। मुलजिमान पर 28 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। क्वेटा में मेडिकल एंट्री टेस्ट फिजिकल लेने के लिए धरना देने पर गिरफ्तार 75 तलबा की जमानत मंजूर। अदालत की 50-50 हजार रुपए के मचल के जमा करवाने की हिदायत। पुलिस ने 2 रोज कबल ऑनलाइन एंट्री टेस्ट के खिलाफ मुजाहरा करने पर तलबा को गिरफ्तार किया था। अदालत ने तलबा का 7 रोज का जुडिशल रिमांड दिया था। मारूफ अदाकार उमर शरीफ के लिए एयर एम्बुलेंस कल पहुंच जाएगी। बेटे जवाद उमर का कहना है कि एयर एम्बुलेंस में सिर्फ वालिद जाएंगे, पीर को अहल खाना रवाना होंगे। अदाकार उमर शरीफ कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। कराची के इलाके मेहरान टाउन की फैक्ट्री में आग लगने पर सिंध सरकार के 4 इदारे जिम्मेदार करार। अदालत में पेश करदा पुलिस चालान के मुताबिक महकमा लेबर, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, KDA और सिविल डिफेंस गफलत के मुर्तकिब करार। महकमा लेबर के अफसर मोहम्मद अली, डिप्टी डायरेक्टर FBCA कोरंगी अब्दुल समी, KDA के डिप्टी डायरेक्टर लैंड इरफान हुसैन और डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस शहाबुद्दीन मुलजिम नामजद। पुलिस चालान के मुताबिक इन अफसरान ने अपने फराइज अदा करने में कोताही की। नैब ने LNG केस में शाहिद खाकान अब्बासी की जमानत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने इल्जाम आयद किया है कि इमरान साहब FIA और नैब से अदालतों में झूठ बुलवा रहे हैं। इसके लिए साबिक DG FIA पर दबाव डाला गया था। तमाम झूठे मुकदमात पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले आ चुके हैं, जिनमें 1 पैसे की कमीशन, किकबैक, करप्शन या खुद बुज़ का वजूद ही नहीं। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन के वाले चौधरी ज़हुर इलाही की 40वीं बरसी पर गुजरात में तकरीब। चौधरी शुजात हुसैन ने पैगाम में कहा कि सियासत में रवादारी को फरोग देकर चौधरी ज़हुर इलाही शहीद का मिशन आगे बढ़ा रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि चौधरी ज़हुर इलाही शहीद हमेशा मज़लूम तबके की आवाज़ बने। वजारत बहरी उमूर ने CPEC के तहत कराची के लिए बड़ा इक्तिसादी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। वफाकी वजीर अली जैदी का कहना है कि मंसूबा गेम चेंजर साबित होगा।
اس سے کراچی دنیا کی سرفہرست بندرگاہوں میں شامل ہو جائے گا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کا روس میں امن مشن 2021 مشترکہ فوجی مشقوں کا مشاہدہ، ایس سی او کے رکن ممالک کے چیف آف جنرل اسٹاف کے اجلاس میں شرکت، کہا افغانستان میں امن ہی خطے میں امن کی ضمانت ہے، افغانستان میں امن قائم کرنا تمام ممالک کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ جنرل اسمبلی سے مودی کے خطاب کے موقع پر مظفر آباد میں کشمیریوں کا احتجاج، اقوام متحدہ سے اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کروانے کا مطالبہ۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کے قتل عام میں شریک مودی کا عالمی فورم پر ہونا دنیا کے لیے شرمناک ہے، مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکا جائے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مشن کے رکن سائمہ سلیم نے بصارت سے محرومی کو اپنی کمزوری نہیں بننے دیا، جنرل اسمبلی میں انتہائی ٹھوس انداز میں کشمیر کا کیس پیش کیا، کہا مقبوضہ کشمیر عالمی طور پر تسلیم شدہ تنازع ہے، دنیا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا نوٹس لے، تنازع اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔ بائیڈن مودی ملاقات میں دونوں سربراہوں کی ایک دوسرے سے ڈاک خانے ملانے کی کوششیں، بائیڈن نے مودی سے پوچھا کہ کیا ہم رشتہ دار ہیں، اس پر مودی نے جواب دیا ہاں، اور وہ کچھ دستاویزات بھی ساتھ لائے ہیں تاکہ شجرے کھنگالیں اور رشتہ داری نکالیں۔ بائیڈن نے بتایا کہ جب وہ کانگریس کے رکن بنے تو انہیں کسی نے خط بھیج کر بتایا تھا کہ بائیڈن فیملی کا کوئی شخص ممبئی میں ہے، کیپٹن جارج بائیڈن کے نام سے ایک شخص ایسٹ انڈیا ٹی کمپنی میں کیپٹن تھا۔ بائیڈن مودی ملاقات کے موقع پر وائٹ ہاؤس کے باہر انسانی حقوق کی تنظیموں کا مظاہرہ، بائیڈن نے مودی کو بتایا کہ گاندھی کا فلسفہ عدم تشدد، احترام اور برداشت کا تھا۔ افغان کسٹم حکام کو تکنیکی سپورٹ دینے کے لیے ایف بی آر حکام آئندہ ہفتے افغانستان کا دورہ کریں گے۔ چیئرمین ایف بی آر کے مطابق ٹرانزٹ ٹریڈ کو تاجکستان اور ازبکستان تک بڑھائیں گے، پاکستان افغانستان اور خطے کی تجارت کے لیے انفراسٹرکچر میں بہتری لانا ضروری ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر افغانستان سے فروخت درآمد پر سیلز ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے۔ کابل میں خواتین کے لیے مخصوص ٹی وی چینل کو بند کرنے کے احکامات، چینل کے لیے آخری اسائنمنٹ کور کرتی خاتون رپورٹر آبدیدہ ہو گئی۔ افغان رپورٹر زہرا کا کہنا تھا کہ صحافت میں 10 سال معاشرے کے تلخ رویے کا سامنا کیا، لیکن آج کی صورتحال مختلف ہے۔ پنجاب کے سابق گورنر سلمان تاثیر کے صاحبزادے شہباز تاثیر اور ماڈل نیہا راجپوت نکاح کے بندھن میں بندھ گئے۔ تقریب لاہور کے ایک ہوٹل میں ہوئی، دلہا دلہن کے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں نے شرکت کی۔ اداکارہ نادیہ خان کے ساتھ بھی سائبر فراڈ ہو گیا، ملزم کو ایف آئی اے نے دھر لیا۔ ایف آئی اے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر کے مطابق گزشتہ سال نادیہ خان کا یوٹیوب چینل ہیک ہوا، ملزم نے بطور آئی ٹی ایکسپرٹ چینل ریکور کروانے میں مدد کی، لیکن اسی دوران ملزم نے یوٹیوب چینل میں گوگل پبلشر آئی ڈی اور بینک تفصیلات تبدیل کر دی، جس سے چینل کی تمام کمائی آئی ٹی ایکسپرٹ کو جانے لگی۔ ملزم حماد سمی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ چھوٹی پین موٹی پین، یہ کمپنی وہ کمپنی، ایسا کب تک چلے گا؟ کمپنی کوئی بھی ہو، چارجر ایک جیسا ہونا چاہیے۔ یورپین یونین نے دنیا کے تمام موبائل فونز کے لیے ایک سائز کے چارجر کی تجویز پیش کر دی۔ یورپین کمیشن کے مطابق ایسا ہوا تو دنیا کو سالانہ 11,000 ٹن کے موبائل فون چارجر فضلے سے نجات بھی ملے گی۔ 2009 میں موبائل فون چارجر 30 اقسام کے تھے، جو اب گھٹ کر 3 رہ گئے ہیں۔ تجویز پر فیصلہ ہو گیا تو عمل درآمد میں 5 سال لگیں گے۔ پاکستان کا دورہ کیوں منسوخ کیا؟ ای سی بی کو بزدلانہ خاموشی توڑنی ہوگی۔ سابق انگلش کپتان مائیکل ایتھرٹن کی اپنے ہی بورڈ پر تنقید، کہا انگلش پلیئرز ایسوسی ایشن اور پاکستان میں برٹش ہائی کمیشن کو فیصلے کا علم نہیں۔ انگلینڈ کی سابق خواتین کرکٹرز اور چیئرمین پی سی بی بھی فیصلے سے پریشان۔ کوپہما شہروز کاشف نے دنیا کی 8ویں بلند ترین چوٹی مناسلو سر کر لی۔ K2 سر کرنے والے دنیا کے کم عمر ترین کوپہما شہروز کاشف نے 5 ماہ میں 30ویں چوٹی سر کی ہے۔
وہ माउंट एवरेस्ट सर करने वाले पाकिस्तान के कम उम्र तरीन को पैमा भी हैं। नेशनल T20 कप में खैबर पख्तूनख्वा ने सदर्न पंजाब को 7 विकेट से हरा दिया। फातेह टीम ने 153 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। साहिबजादा फरहान ने 73 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद रिजवान ने 64 रन बनाए। दूसरे मैच में सिंध और नॉर्दर्न का मुकाबला जारी। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में अलावेज ने एटलेटिको मैड्रिड को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में एथलेटिक क्लब और वेलेंशिया की टीम्स मध्य मुकाबल। स्पेनियोल का मुकाबला सेविया से होगा। रात 12 बजे रियल मैड्रिड की टीम वियारियल से टकराएगी। तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और क्वेटा में ऑल पाकिस्तान वजीर आला बलूचिस्तान डायमंड जुबली गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट कल से प्री क्वार्टर फाइनल राउंड मुकाबले होंगे। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।